طریقت امیر اہل سنت سے احتیاطوں کے بارے میں سوال جواب ہوتے رہتے ہیں اور آپ مفید مدنی مشورے عطا فرماتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ جو کلر کا کام کرتے ہیں اس میں واٹر پروف کلر، اسپرے، آئل پینٹ یہ سب ہوتا ہے، تو ہاتھوں میں، چہرے میں، پاؤں میں لگ جاتا ہے، جسم کے حصوں میں لگ جاتا ہے یہ، تو اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے کہ اگر بے غسلہ ہوگا، زیادہ تشویش کی بات ہے، تو وہ پاک ہونے کے لیے اس کو کیا احتیاطیں کرنی پڑیں گی؟ بے وضو ہوگا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز اگر پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، تو اس کو کیا احتیاطیں کرنی ہوگی؟ یہ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے۔ وضو کے لیے اعضاء وضو جن کو دھویا جاتا ہے ان پر یہ کلر اگر لگا ہوا ہے اس کو صاف کرنا ضروری ہے، جتنا ممکن ہے اتنا اس کو صاف کرے، اور یہ ہے کہ اس کے لیے کھال نہیں اتاریں گے، کبھی اترتا نہیں تو کھال چھیل ڈالو، جتنا ممکن ہے خود کو بھی کوئی زخم وغیرہ نہ آ جائے، تو اس طرح احتیاط سے وضو کرنا ہے۔ اب یہ کہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کے باوجود بھی اگر کچھ رہ گیا جو اترتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ معافی ہے۔ اسی طرح غسل تو سارے ہی بدن پر پانی بہانا فرض ہے، تو اس میں بھی اس طرح رنگ کو اتارنا ہے۔ کام یہ بڑا نازک ہے، تو اس میں یہ کہ اگر ممکن ہو اور کام ہو سکتا ہو تو دستانے پہن لے، ہو سکے تو اس طرح کا لباس پہنے کہ جس میں اگر رنگ سے بچنا تو ممکن نہیں ہے، جو رنگریز ہے، رنگ کرتا ہے، تو وہ اس طرح کی چیزیں اگر پہن لے گا نا تو رنگ لگے گا لباس پر، بدن پر نہیں لگے گا۔ اسی طرح پاؤں میں کوئی موزے، جرابیں ایسی پہن لے کہ وہ کلر اسی پر لگے، تو ایسی احتیاط کرے کہ بدن تک رنگ پہنچے ہی نہیں۔ شروع میں پریشانی ہو سکتا ہو اگر یہ چیزیں لگانے کی ترکیب نہیں ہے، تو عادت پڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ دشواری نہیں ہوگی۔ اب دیکھو نا کورونا نے کیا کیا پہنا دیا ہے، ہم تھک گئے کہ عورت نقاب ڈالے پردے کے لیے، کورونا نے مردوں کو نقاب ڈلوا دیا نا، ماسک پہن رہے ہیں، اور کیسے کیسے طرح طرح کے لباس بھی کورونا پہناتا ہے، سفید تو فیروزی کلر کے، اور تو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ لگا ہوگا تو کورونا اس پہ ٹچ ہوگا تو مر جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دوا نہیں ہے، یہ تو لباس ہے۔ تو شاید یہ اس کی حکمت ہوگی کہ اگر اس پر کورونا لگ بھی گیا تو اس کو اتار دیں گے تو کورونا اس کے ساتھ رہ جائے گا، شاید یہ ہو۔ تو یہ بدن کا ماسک ہے، اور یہ منہ کا ماسک ہے جو منہ پہ ناک کھلی رکھ کے لوگ باندھتے ہیں، تو ٹھوڑی پہ لگاتے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پولیس والے اگر پکڑیں گے بھی تو یہ ماسک دیکھ کر شاید چھوڑ دیتے ہوں گے، تو ناک کو تو بچانا ہے، مین تو ناک ہے ہوا ڈال جانے کے لیے، تو ماسک تو اس کی اچھی کوالٹی کا ہو، اور یہ ناک اور منہ دونوں بند ہونا ضروری ہے۔ اگر ناک کھلا ہے تو بھی ماسک بیکار ہے، خالی ٹھوڑی میں جو لگا لیتے ہیں تو یہ بھی بیکار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز میں سجدے کی جگہ سے سر اٹھا کر دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے ایسا ایسی جیسے ضرورت بھی کیا پیش آئی ہو، مجھے جیسے ایسا فیل ہوا سوال سے کہ اگر کسی نے سجدہ کیا اور سجدہ کر جہاں اس نے سجدہ کیا، ہو سکتا ہے وہاں کوئی اس کو لگ رہا ہو یا کوئی کنکریاں چیز چبھ رہی ہو، یا فرش اتنا گرم ہو کہ وہ سجدہ نہ کر پا رہا ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، تو کیا یہ سجدے میں ہی سر اٹھا کر دوسری جگہ رکھ لے؟ ایسا مجھے سوال سے سمجھ میں آ رہا کوئی عذر ہو جیسے، جی۔ اب تو ذرا عذر ہے تو سر کو زخمی ہونے نہیں دے گا، اور اگر وہ سر جلے جا رہا ہے تو بھی وہ جلنے بھی نہیں دے گا، یا کوئی گندی چیز رکھی ہوئی ہے تو بہرحال کوئی ایسا عذر ہے تو یوں ہٹا کر سر اگر رکھ دیا، تو جہاں عذر ہوتا ہے وہاں استثناء موجود ہوتا ہے، مگر ہر جگہ اپنے طور پر یہ اصول بنا نہ لیا جائے، علماء کو پوچھ کر طے کیا جائے کہ یہ واقعی عذر ہے جس کے لیے استثناء موجود، اور استثناء کیا؟
रियायत समझ लो, जहां मजबूरी हो तो यहाँ इस्तिस्ना से मुराद रियायत को ले लो कि कुछ ना कुछ ऐसी रियायत मिल जाती है कि जो मतलब यानी कि, तो मगर ये उलमा बताएंगे कि कौन सी रियायत मिलेगी, अपनी मर्जी की रियायत नहीं। क्योंकि लोग तो बात में बोलते हैं मजबूरी है यार, मजबूरी में बस सब चलता है, मजबूरी में भी सिर्फ अल्लाह और रसूल का हुक्म चलता है, अपनी मर्जी का सब नहीं चलता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि